اللہ تعالیٰ صلوات اور رحمت صرف محسوس بندوں پر بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ صلوات اور رحمت صرف محسوس بندوں پر بھیجتا ہے. محسوس بندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی صلوات اور رحمت کسی دوسرے پر نہیں ہو سکتی. چاہے تم کچھ بھی کر لو، دعاؤں کے انبار لگا دو، کسی دوسرے پر صلوات اور رحمت نہیں ہو سکتی. چاہے تم کچھ بھی کر لو، دعاؤں کے انبار لگا دو. حقیقت میں ہدایت یافتہ لوگ صرف انبیاء علیہ السلام، حقیقت میں ہدایت یافتہ لوگ صرف انبیاء علیہ السلام ہیں اور اس کے مصطفیٰ بندے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کا پکا یقین ہے کہ ہم اس کی طرف جانے والے ہیں، اس کے قرب میں جانے والے ہیں. ان ہی پر اللہ تعالیٰ کی صلوات اور رحمت ہے. یہی اللہ تعالیٰ کے محسوس بندے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ فرما رہا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ دنیا دار لوگ ہیں؟ کیا یہ گناہ گار لوگ ہیں؟ کیا یہ بے ایمان لوگ ہیں؟ کیا یہ بے یقین؟ کیا یہ بد عمل لوگ ہیں؟ نہیں ہو سکتا. ہدایت یافتہ صرف وہ لوگ ہیں جن کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سند دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تصدیق کر دی ہے. یہی لوگ میری طرف آنے والے ہیں، یہی میرے معتدور بندے ہیں. اللہ تعالیٰ جھوٹے لوگوں کی تصدیق ہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جھوٹے لوگوں کی تصدیق ہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ بے یقین لوگوں کی تصدیق ہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ راستہ سے بھٹک جانے والوں کی تصدیق ہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ گناہگار لوگوں کی تصدیق ہی نہیں کرتا. نہ خود گناہگار اپنے آپ کو معذور فرما سکتا ہے، نہ خود گناہگار اپنے آپ کو معذور فرما سکتا ہے، نہ اپنی تصدیق کر سکتا ہے. جن لوگوں کی اللہ تعالیٰ کو، جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکا یقین ہو کہ یہ بندہ یہ بات دل سے کہہ رہا ہے، یہی بندہ کبھی بھی گمراہ نہ ہوگا، یہ بندہ کبھی گناہگار نہ ہوگا، معصوم ہوگا. اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخوبی جانتا ہوگا کہ اس بندے نے اس ہدایت کو پا لیا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو محتضر فرماتا ہے. نہ محتضر بندہ اپنے آپ کو گناہگار کہتا ہے. محتضر بندہ جب بھی کہے گا اپنے آپ کو معصوم بتلائے گا. دنیا دار تو ہدایت یافتہ بن نہیں سکتا، دنیا دار تو ہدایت یافتہ بن نہیں سکتا. ہدایت یافتہ تو وہ بن سکتا ہے جو کبھی گمراہ نہ ہو، کبھی گناہگار نہ ہو. اس کی روح پاک نے اپنی پیدائش سے پہلے ہی ہدایت حاصل کر لی ہے، ہدایت یافتہ ہو گیا ہے. اگر کسی کو ہدایت یافتہ سمجھ نہ ہو تو اس کے پاس صرف اللہ تعالیٰ کی سمجھ ہو. اگر کسی کو ہدایت یافتہ سمجھ نہ ہو، اگر تم نے کسی کو ہدایت یافتہ اگر تم کسی کو ہدایت یافتہ سمجھ نہ ہو، تم نے کسی کو ہدایت یافتہ سمجھ نہ ہو تو اس کے پاس صرف اللہ تعالیٰ کی سمجھ ہو، اللہ تعالیٰ کی سند ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کی سند صرف انبیاء علیہ السلام کو ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی سند صرف انبیاء علیہ السلام کو ہے، صدیقین علیہ السلام کو ہے، صالحین علیہ السلام کو ہے، شہداء علیہ السلام کو ہے، فرمانبردار علیہ السلام کو ہے، یا جن کی طہارت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے، یعنی معصوم لوگ، پاک و پاکیزہ لوگ، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے نجاست سے دور کر دیا ہے، یا جن کی روح پاک کو اللہ تعالیٰ نے نجاست سے دور کر دیا ہے، جن کو پاک و پاکیزہ بنا دیا ہے. یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. انہی پر اللہ تعالیٰ کی صلوات ہے اور رحمت ہے اور یہی محدود بندے ہیں. اور یہی اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کے مصطفیٰ بندے ہیں. یہ فکرہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون صرف انبیاء علیہ السلام اور صالحین علیہ السلام اور صدیقین علیہ السلام اور شہداء علیہ السلام اور فرمانبردار علیہ السلام ہی کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا. اور کہے گا تو جھوٹ کہے. ان کے سوائے جو کوئی بھی کہے گا جھوٹ کہے گا، کیونکہ ان کے دلوں میں صداقت نہیں ہے. یہ ویسے ہی کہتے ہیں. ان کو کہنے کا ثواب تو ضرور ملے گا، صرف تھوڑا سا ملے گا، لیکن محضور بندوں کو اللہ تعالیٰ کی صلوات اور رحمت ملے گی. صرف انبیاء علیہ السلام، صالحین علیہ السلام، صدیقین علیہ السلام، شہداء علیہ السلام، فرمانبردار، متقی پرہیزگار، اولیاء اللہ، معصوم لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہوئی ہے. دلوں کو ہدایت دی ہوئی ہے. ان سب کی روح پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہوئی ہے. یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کے محسوس بندے ہیں. لوگوں نے کہا ہم مومن ہیں، لوگوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی تو مومن نہیں ہو.
ابھی تم مومن نہیں ہو، ابھی تو تمہارے دلوں میں ایمان راسخ بھی نہیں ہوا، تم کہاں کے مومن ہو؟ تم تو صرف یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ایمان لائے ہیں۔ مومن ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ تو دل میں راسخ ہونے کی بات ہے۔ منافقون قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بتلا رہا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں، ان کے دلوں میں یقین نہیں ہے۔ قسمیں کھانے سے یا کہنے سے کہ ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچے نہیں ہیں جب تک یہ اللہ تعالیٰ کو ثابت نہ ہو جائے کہ یہ واقعی مومن ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال سے ثابت نہ ہو جائے، جب تک اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال سے ثابت نہ ہو جائے کہ یہ واقعی مومن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مومن نہیں سمجھتا۔ لوگوں نے کہا ہم اولیاء اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جھڑک دیا، اگر تم مومن ہو تو اللہ اولیاء اللہ ہو تو مرنے کی آرزو کرو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے آگے مرنے کی آرزو کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے مرنے کی آرزو کرو، اللہ تعالیٰ کے آگے مرنے کی آرزو کرو گے تو تم اولیاء اللہ ہوگے۔ اولیاء اللہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ تم مرنے کی سچی آرزو، اللہ تعالیٰ کے لیے سچی آرزو کرو، نہ کہ جھوٹی آرزو کرو۔ جو مرنے کی سچی آرزو ہی نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء کیسے ہو سکتا ہے؟ سچی اولیاء مر جائے پھر اولیاء بنتا ہے، جب مر جائے پھر اولیاء اللہ بنتا ہے۔ اللہ کے آگے مر جائے، آپ زندگی کو ختم کر دے تو قربان کر دے، پھر اولیاء اللہ بنتا ہے، زندگی میں بن ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا اولیاء ہے، وہی اولیاء اللہ ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ اسے آزما نہیں لیتا وہ واقعی بھی یہ مرنے کی آرزو کرتا ہے، اس پر پوری طرح تلا ہوا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے پر مرنے کے لیے سب کچھ لٹا دیا ہے، یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ واقعی مرنے کی آرزو کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ ہونے کی سند دے دیتا ہے۔ جس طرح حکومت پاکستان نشان حیدر اسی کو عطا کرتا ہے جو اپنی جان کو بہادری میں خرچ کر دیتا ہے، یعنی شہید ہو جاتا ہے۔ جو شہید نہیں ہوتا اس کو نشان حیدر نہیں دیا جاتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر جان قربان کر دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ ہونے کی سند نہیں دیتا کہ یہ میرا دوست ہے، یہ کسی اور کا دوست نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر جان قربان کر دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ ہونے کی سند دے دیتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ کسی اور کا دوست نہیں ہے۔ اولیاء میں دوست کے یہ میرا دوست ہے، کسی اور کا دوست نہیں ہے، یہ صرف میرا دوست ہے، دنیا کا دوست نہیں ہے، یہ میری طرف ہی آنا چاہتا ہے، میری طرف ہی رجوع کرنا چاہتا ہے، مجھ ہی سے ملنا چاہتا ہے، میرے قرب میں آنا چاہتا ہے، یہی میرا دوست ہے، یہی میرا اولیاء ہے، یہی میرا مقرب ہے۔ لوگوں نے کہا ہم جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اتنے ہی کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں نے کہا کہ ہم جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اتنے ہی کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائیں۔ جب تک تم کو اللہ تعالیٰ آزمائش نہ کر لے تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ صرف اتنا ہی کہہ لینا کافی نہیں ہے کہ ہم واسطے اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اس کی طرف جانے والے ہیں، جب تک یہ پوری آزمائش میں نہ جائے صلوات اور رحمت حاصل نہیں کرتے۔ حقیقت میں اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم واسطے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ ہمارا دل، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا جسم، ہمارا نفس، ہماری روح، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری عبادت، ہماری سخاوت، ہمارا جہاد، ہمارا تقویٰ، ہماری پرہیزگاری، ہمارا سننا، ہمارا بولنا، ہمارا سوچنا، سب واسطے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ یہ انہوں نے سچے دل سے کہا، مضبوط دل سے کہا، سچی روح سے کہا، یعنی ہمارا سب کچھ واسطے اللہ تعالیٰ کے ہے۔ ہمارا صرف اس کی طرف دھیان ہے، ہمارا رجوع اس کی طرف ہے، ہمارا اور کسی طرف دھیان ہی نہیں، ہم اور کسی کو چاہتے نہیں، ہم اس کی طرف چاہتے ہیں، ہم صرف اسی کو چاہتے ہیں، ہم اس کی طرف جانے والے ہیں، ہماری جان اس کی طرف جانے والی ہے، ہماری روح اس کی طرف جانے والی ہے۔ جنہوں نے یہ سچے دل سے کہا تحقیق ہم واسطے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہے، ہم نے یقیناً کہا ہے، ہمارا دل اس بات پر شاہد ہے، ہماری روح اس بات پر شاہد ہے، ہم نے جو کچھ کہا سچ کہا، ہم واسطے اللہ تعالیٰ ہم اس کی طرف جانے والے ہیں۔ ان کا قیامت پر پکا یقین ہے، ان کا آخرت پر پکا یقین ہے، ان کا لاشعوری زندگی پر پکا یقین ہے، ان کا خداوند کریم پر پکا یقین ہے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہے، انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے پر قربان کر دیا ہے، خرچ کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمارا صرف رجوع اس کی طرف ہے، ہمارا صرف دھیان اس کی طرف۔ جو کام کرتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں
اس کو دیکھ کر کرتے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی. ہمارا پکا یقین ہے کہ ہماری روح اس کی طرف جانے والی ہے. اس بات میں ہمارے دل میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. لا ریب ہے. ایسے لوگوں کا ایمان دے کر، ان کا عمل دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو کر، راضی ہو کر کہتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صلوات اور رحمت ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. یعنی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیات طیبہ ہے، لاشعوری زندگی ہے، فضل ہے، رحمت ہے، نعمت ہے، بخشش ہے، سلامتی ہے، درود ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ، یہی وہ لوگ ہیں راہ پانے والے، یہی وہ لوگ ہیں راستہ تلاش کرنے والے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے راستہ ڈھونڈ لیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صراط مستقیم حاصل کر لیا. دنیا دار ایسا کوئی نہیں، دنیا دار ایسا کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ دے سچے دل سے کہہ دے، جو یہ کہہ دے سچے دل سے کہہ دے. یہ تو صرف انبیاء علیہ السلام ہی ہیں جو سچے دل سے کہہ سکتے ہیں. یا صدیقین علیہ السلام ہیں جو سچے دل سے کہہ سکتے ہیں، یا صالحین علیہ السلام ہیں جو سچے دل سے کہہ سکتے ہیں، یا شہداء علیہ السلام ہیں جو سچے دل سے کہہ سکتے ہیں، یا فرمانبردار علیہ السلام ہیں جو سچے دل سے کہہ سکتے ہیں. انہی لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی صلوات ہے، انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی صلوات ہے اور رحمت ہے. یہی لوگ ہیں راہ پانے والے، یہی محتوم بندے ہیں جو ویسے ہی قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون عارضی طور پر کہہ دے، سمجھ سوچ کر نہ کہے. اسے تو یہ صلوات اور رحمت نہیں مل سکتی، اسے